अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरनवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 29 सूरतुल कलम की आयत नंबर 34 ता 52 तक की तिलावत, तर्जमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिलमुत्तकीना इंद रब्बिहिम जन्नातिन नईम। अफनजअलुल मुस्लिमीना कल मुजरिमीन। मा लकुम कैफ तहकुमून। अम लकुम किताबुन फीही तदरुसून। इन्न लकुम फीही लमा तखय्यरून। अम लकुम ऐमानुन अलैना बालिगतुन इला यौमिल क़ियामति। इन्न लकुम लमा तहकुमून। सलहुम अय्युहुम बिज़ालिका ज़ईम। अम लहुम शुरकाउ फलयातू बिशुरकाइहिम इन कानू स्वादिकीन। यौम युक्शफु अन साकिन व युदऔना इलस्सुजूदि फला यस्ततीऊन खाशियतन अब्सारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला वक़द कानू युदऔना इलस्सुजूदि वहुम स्वालिमून। वक़द कानू युदऔना इलस्सुजूदि वहुम सालिमून। फ़ज़रनी व मन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन। अम तसअलुहुम अजरन फहुम मिन मग़रमिन मुस्कलून। अम इंदहुमुल गैबु फहुम यक्तुबून। फस्बिर लिहुक्मि रब्बिका वला तकुन कस्वाहिबिल हूति इज़ नादा
إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالأراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کا سا کر دیں گے؟ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کا سا کر دیں؟ تمہیں کیا ہوا؟ کیسا حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے، اس میں پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے اس میں جو تم پسند کرو، یا تمہارے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں قیامت تک پہنچتی ہوئی کہ تمہیں ملے گا جو کچھ دعویٰ کرتے ہو؟ تم ان سے پوچھو ان میں کون سا اس کا ضامن ہے، یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں تو اپنے شریکوں کو لے کر آئیں اگر سچے ہیں۔ جس دن ایک ساکھ کھولی جائے گی جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور سجدے کو بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے، نیچی نگاہیں کیے ہوئے ان پر خواری چڑھ رہی ہوگی، اور بے شک دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جب تندرست تھے، تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو، قریب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ یا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ چٹی کے بوجھ میں دبے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں، تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو، اور اس مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس حال میں پکارا کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا، اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی تو ضرور میدان پر پھینک دیا جاتا، الزام دیا ہوا تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے سزاواروں یعنی کہ حقداروں میں کر لیا۔ اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں، اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے۔ محترم ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے ایک آیت اس کی پہلے سے تفسیر شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کے ساتھ جوڑنے میں آسانی ہو جائے۔ عذاب آخرت کو اور اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور رسول کی فرما برداری کرتے، یعنی آخرت میں شان نزول مشرکین نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ اگر مرنے کے بعد پھر ہم اٹھائے بھی گئے تو وہاں بھی ہم تم سے اچھے رہیں گے اور ہمارا ہی درجہ بلند ہوگا جیسے کہ دنیا میں ہمیں آسائش ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو آگے آتی ہے، اور ان مخلص فرمانبرداروں کو ان معاند باغیوں پر فضیلت نہ دیں گے ہماری نسبت ایسا گمان فاسد جہالت سے جو منقطع نہ ہوں اس مضمون کی، اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک خیر و کرامت کا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتا ہے یعنی کفار سے کہ آخرت میں انہیں
مسلمانوں سے بہتر یا ان کے برابر ملے گا جو اس دعوے میں ان کی موافقت کریں اور ذمہ دار بنیں۔ حقیقت میں وہ باطل پر ہیں، نہ ان کے پاس کوئی کتاب جس میں یہ مذکور ہو جو وہ کہتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد، نہ کوئی ان کا ضامن، نہ موافق۔ جمہور کے نزدیک کشف ساک شدت و صعوبت امر سے عبارت ہے جو روز قیامت حساب و جزا کے لیے پیش آئے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ قیامت میں وہ بڑا سخت وقت ہے۔ سلف کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اس کے معنی میں کلام نہیں کرتے اور یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس سے جو مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف تفویض کرتے ہیں، یعنی کفار و منافقین بطریق امتحان و توبیخ ان کی پشتیں تانبے کے تختے کی طرح سخت ہو جائیں گی کہ ان پر ذلت و ندامت چھائی ہوگی، اور اذانوں اور تکبیروں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے ساتھ انہیں نماز و سجدے کی دعوت دی جاتی تھی، باوجود اس کے سجدہ نہ کرتے تھے۔ اسی کا نتیجہ ہے جو یہاں سجدے سے محروم رہے، یعنی قرآن مجید کو، میں اس کو سزا دوں گا اپنے عذاب کی طرف۔ اس طرح کے باوجود معصیتوں اور نافرمانیوں کے انہیں صحت و رزق سب کچھ ملتا رہے گا، اور دم بدم عذاب قریب ہوتا جائے گا۔ میرا عذاب شدید ہے رسالت کی تبلیغ پر اور تاوان کا ان پر ایسا بار گراں ہے جس کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ غیب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے، اس سے جو کہتے ہیں جو وہ ان کے حق میں فرمائے، اور چندے ان کی ایذاؤں پر صبر کرو۔ قوم پر تعجیل غضب میں، اور مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے، مچھلی کے پیٹ میں غم سے، اور اللہ تعالیٰ ان کے عذر و دعا کو قبول فرما کر ان پر انعام نہ فرمانا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی اور بغض و عداوت کی نگاہوں سے گھور گھور کر دیکھتے ہیں۔ شان نزول منقول ہے کہ عرب میں بعض لوگ نظر لگانے میں شرائع فاق تھے، اور ان کی یہ حالت تھی کہ دعویٰ کر کے نظر لگاتے تھے، اور جس چیز کو انہوں نے گزند پہنچانے کے ارادے سے دیکھا، دیکھتے ہی ہلاک ہو گئی۔ ایسے بہت واقعات ان کے تجربے میں آ چکے تھے۔ کفار نے ان سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگائیں، تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تیز نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ ہم نے اب تک نہ ایسا آدمی دیکھا، نہ ایسی دلیلیں دیکھی، اور ان کا کسی چیز کو دیکھ کر حیرت کرنا ہی ستم ہوتا تھا۔ لیکن ان کی یہ تمام جد و جہد بھی مثل ان کے اور مقاصد کے جو رات دن وہ کرتے رہتے تھے بیکار گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شر سے محفوظ رکھا۔ اور یہ آیت نازل ہوئی، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کو نظر لگے اس پر یہ آیت پڑھ کر دم کر دی جائے۔ برائے حسد و عناد اور لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب آپ کو قرآن کریم پڑھتے دیکھتے ہیں، یعنی قرآن شریف یا سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی، یا ذکر بمعنی فضل و شرف کے ہے، اس تقدیر پر معنی یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے شرف ہیں، ان کی طرف جنون کی نسبت کرنا اور باطنی ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نشے کے دن کی برکت اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں دور فرمائے، تمام بیماری کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ صدا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔